مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر موجود حاضرین، ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 13۔ آج ایپیسوڈ نمبر 20 ہے۔ آج کے اس ناک آؤٹ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں پاکستان کے دو شہروں کی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ڈہر کی اور سیال کوٹ والے کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ لبوں پہ وظائف پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ کچھ پریشانی بھی ہے لیکن کچھ دیر کی ہے۔ 7 سیگمنٹس ہیں اس ناک آؤٹ راؤنڈ میں۔ پہلا راؤنڈ ہے علم نور ہے۔ شروع کرتے ہیں ڈہر کی والوں سے۔ پہلا سوال، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں تو کیا یہ میراث دینار و درہم سے ہوگی؟ جی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی میراث تو علم میں، تو جس نے اس نے پالے اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم سیال کوٹ سے، جواب دیجئے، کن 5 راتوں میں عبادت کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ان 5 راتوں میں عبادت کرے اللہ عز و جل اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ وہ یہ ہیں 8، 9، 10 ذی الحجہ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات۔ جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ علم نور ہے سیگمنٹ ہو چکا ہے، 10 پوائنٹس حاصل ہو چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس میں اشعار سنانے ہوں گے دونوں ٹیموں کو۔ سیگمنٹ ہے عشق کے بول۔ ٹیم ڈہر کی، میں نے کہا کہ جلوے اصل میں کس طرح گمیں، صبحوں نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا۔ جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ سیال کوٹ کی ٹیم بتائیے، دل کو دے نور و داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر، مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے۔ کیوں؟ جواب درست ہو گیا ہے۔ چلیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ فیضان صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شوق عبادت کے حوالے سے کچھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت سے بہت محبت تھی، ہر سال حج کرتی اور رمضان مبارک میں تراویح کا خاص اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا بات۔ قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغت نماز تہجد پڑھا کرتی تھی اور اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی۔ واہ واہ واہ، عبادت سے بڑی محبت تھی۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ آخری سوال ٹیم سیال کوٹ سے، بتائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز چاشت کے بارے میں کیا فرماتی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی تھی کہ آپ کو نماز اشراق کی 8 رکعتیں ادا کیا کرتی اور ارشاد فرماتی کہ اگر میرے والدین اٹھا لیے جائیں تب بھی یہ میں نماز کو نہ چھوڑوں، یعنی مجھے چاشت کے وقت یہ خبر ملے کہ میرے والدین زندہ ہو کر آئے تو پہلے نماز اشراق پڑھوں گی، پھر بعد میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گی۔ آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں ٹیمیں بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ 22 پوائنٹس ہیں سیال کوٹ کے، 20 پوائنٹس ہیں ڈہر کی کے۔ چلتے ہیں اپنے چوتھے مرحلے کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجئے۔ دکھائیے ٹیم ڈہر کی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ الف آتا ہے، الف اس میں نہیں آتا؟ اچھا چلے بھائی، نون آتا ہے اس میں، نہیں آتا غالباً۔ دال آتا ہے اس میں۔ 5 غلطیاں ہو گئی۔ فرض علوم سیکھیے۔ صحیح بتا دینے پر آپ کو 1 پوائنٹ ملے گا۔ آپ کا جواب بہرحال درست ہو گیا ہے، اس مرحلے میں 1 پوائنٹ لے لیا ہے۔ چلتے ہیں سیال کوٹ والوں کی طرف، 6 سیکنڈ ہیں، جلدی۔ یہ آتا ہے اس میں، پہلی غلطی ہو گئی آپ سے۔ خاموش شہزادہ۔ آپ کا جواب درست ہو گیا، خاموش شہزادہ، اور آپ نے جواب دے کر 4 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، بڑی زبردست۔ آئیے دیکھتے ہیں، ترتیب دیجئے۔ 1 منٹ کے اندر اس کو سیٹ کرنا ہے، ترتیب دینی ہے، کہیں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ شروع کیجئے، آپ کا وقت شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے سیال کوٹ والوں کی طرف، انہوں نے کیا صحیح ترتیب دی ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ 5 پوائنٹ آپ حاصل کریں گے، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ بھائی، بڑا اچھا کانفیڈنس نظر آیا۔ اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، یعنی مقابلہ برابر چل رہا ہے، کوئی غلطی کی گنجائش ہے بھی نہیں اور کر بھی نہیں رہے، ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں اپنے چھٹے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے عطائے مصطفیٰ۔ ڈہر کی سے پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال سے کس قدر بے رغبتی اختیار فرماتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی پاک نے جب کوہ احد کو دیکھا تو فرمایا، اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو میں اس بات کو ناپسند کروں گا کہ اس سے 1 دینار میرے پاس 3 دن سے زیادہ سوائے اس دینار کے جسے میں
कर्ज के लिए छोड़ रख दूं। 3 दिन के बजाय रातों का जिक्र है, 3 रातों से ज्यादा रह जाए इसे पसंद नहीं करूंगा, सिवाय अदाए कर्ज के लिए उसे रख दूं। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सियालकोट की टीम बताइए, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा कैसे मुसलमान हुई? हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैंने अपनी वालिदा माजिदा को इस्लाम की दावत दी, तो लेकिन उन्होंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कलिमात बोले कि जो मुझे नापसंद थे। मैं वहाँ से दौड़ा और रोता हुआ हुजूर जाने आलम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ? मैंने माजरा अर्ज़ किया तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा के लिए हिदायत की दुआ फरमा दे। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हदा उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। मैं ये सुनकर खुशी खुशी दौड़ा हुआ घर आया, दरवाज़ा बंद था, तो मेरी वालिदा ने जब दरवाज़ा खोला तो इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घर पहुंचे हैं तो देखे वालिदा मुसलमान हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। 6 सेगमेंट हो चुके हैं, यानी मुकाबला अब इख्तिताम की तरफ है। अब चलेंगे आखिरी मरहले की तरफ। शुरू करते हैं सेगमेंट दुरुस्त कीजिए। पहला लफ्ज स्क्रीन पर आ रहा है, क्या है ये? वाह भाई, सियालकोट वालों ने बैल बजाकर कुछ तय किया है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, अब आपको दिखाया नहीं जाएगा। क्या था ये? आशिक सिद्दीक अकबर। शान सिद्दीक अकबर। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपके 2 पॉइंट माइनस हो चुके हैं। हे नून ये दाल लाम काफ मीम ये चे ये मीम और ये। टीम डहर की ने बैल बजा दी है। आय हाय हाय। अब देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं, बताइए। मदीने की मछली। मदीने की मछली। सोच लें। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अल्लाहु अकबर। ऐसा मुकाबला हुआ है, मजे को मजा आ गया। आज 7 सेगमेंट से गुजरकर कौन सी टीम किस मरहले में कितने पॉइंट्स पे रहे, आप देखें कितना टफ मुकाबला हुआ। उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह इससे बेहतर मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। लग रहा था सियालकोट वाले एक मौके पर आकर के ये जीत जाएंगे, लेकिन इसी को मुकाबला कहते हैं। नाजरीन ने जो एप्लीकेशन पर ज़हनी आजमाइश की एक अपनी राय दी थी कि कौन सी टीम आज जीतेगी, सियालकोट वालों को 59.514% लोगों ने आज का फेवरेट करार दिया था, और बहरहाल देहरकी वालों ने इस राय को गलत साबित किया।